الحمدللہ ہم اہل ایمان پر جیسے نماز فرض ہے الحمدللہ، ایسے ہی جو مالک نصاب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دولت و ثروت سے نوازا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے اور بھی دوسرے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جیسے اس کے پاس سونا چاندی، مال تجارت یا روپیے پیسے نصاب کے مطابق نہیں ہے، یا نصاب کے مطابق ہیں ابھی اور سال پورا نہیں ہوا ہے، یعنی حولان حول 1 سال پورا نہیں ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پر ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور ہم اہل ایمان کے لیے یہ نہایت ہی نفع بخش عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے والے کے لیے بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا میں خلاصہ و نچوڑ بتاؤں، کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حلال جانور کو، یعنی مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے مومن قربانی پیش کرتے ہیں، اس قربانی کے جانور میں جتنے چھوٹے بڑے ٹوٹے بال یا رواں ہوا کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بال، ہر رواں اور ہر ٹوٹے بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو قربانی ہے، اور ہم اہل ایمان کے لیے یہ بھی ایک رہنمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر قربانی واجب فرمایا ہے وہ اپنے نام پہ قربانی پیش کریں، ساتھ ہی ساتھ وسعت اگر ہے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی پیش کریں، چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امت کی طرف سے بھی قربانی پیش کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگ والے بکرے کا حکم دیا، جو سیاہی میں چلے، سیاہی میں بیٹھے، سیاہی میں دیکھے، آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تاکہ اس کی آپ قربانی پیش کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلم المدیہ، کہ عائشہ چاقو لے کے آؤ۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اس چاقو کو پتھر پر رگڑ کر تیز کرو، اسے تیز دھار ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چاقو لائیں، اور پھر پتھر پر رگڑ کر اسے تیز فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک میں وہ چھری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی پیش کی اور دعا فرمایا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ محمد کی طرف سے اسے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے اسے قبول فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کی طرف سے قربانی پیش کر کے بڑا احسان فرمایا ہے، تو یقیناً ہم امت کو بھی چاہیے، ہمارے بھائیوں کو بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں اور اپنی قربانی دینے کے بعد بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی قربانی پیش کریں۔ اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے تو انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے نام پہ قربانی پیش کرے یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پہ قربانی پیش کریں، انہیں اختیار ہے۔ لیکن میرے دوست،
آج کی گفتگو کا مقصد ہے کہ ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آیا ہے جسے سن کر بڑی حیرانی ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ عجب عقل کے ٹوور ہیں اور عقل پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ دین کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں یہ ناسمجھ، یہ عقل کے پیدل کس قدر دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پہلے اس عقل کے پیدل کی باتیں سنیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے حوالے کچھ باتیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ قربانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں اب تک ہم نے قربانی نہیں کی، پہلی قربانی ہے۔ تو پہلی قربانی محمد کے نام سے، یاد رکھیے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا، لوگ کیا کرتے ہیں، لسٹ لے کر آتے ہیں 7 آدمیوں کی حصے میں، فلاں کا نام فلاں کا نام، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، ان کا انعام کا حصہ، پھر اس کے بعد باپ کا، ماں کا، فلاں کا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کی۔ کسی صحابی کا بتا دیں۔ ابو بکر نے نہیں کی، حضرت عمر نے نہیں کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کی۔ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی ان کو، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے نام کی قربانی نہیں کی۔ اس کے بعد تابعین کا 4 اماموں کا دور آتا ہے، کسی امام نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کی۔ کہیں ہو تو بتا دیں۔ 4 اماموں میں سے کسی امام نے، تابعین نے، کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی نہیں کی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی اگر قربانی کرنا ہی ہے تو ہمیں اپنے لیے کرنا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو ثواب پہنچانے کی، آپ اور میں کیا پہنچائیں، کیا اوقات ہے ہماری؟ اللہ کے رسول تو وہ ہیں کہ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ ان کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ ارے ہم تو گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے بیوی بچے خاندان کے لوگ گناہ گار خطا کار ہیں، ہم اپنی فکر کریں۔ اگر قربانی کرنا ہی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کی اپنی طرف سے کیجئے، جو کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی گفتگو آپ نے سن لیا۔ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کرنا بدعت اور شرک ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس لیے میں نے کہا کہ عقل کے اس عقل سے پیدل کی ذرا گفتگو سنیے ذرا، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ یہ اپنی گفتگو میں بتا رہا ہے اپنے نام پہ قربانی کرو، ماں باپ کے نام پہ قربانی کرو، ایک لمبی فہرست لے کے آتے ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتا بھی نہیں، جبکہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ضروری ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد آئے تو ہمیں اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں، اور حکم یہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام قربانی کرنا یہ بدعت اور شرک ہے۔ آج تک یہ بدعت کی تعریف نہ کر سکے، بدعت کہتے کسے ہیں، اور نہ شرکی کی تعریف کر سکے۔ بتاؤ، شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ جیسا کسی کو ماننا، یہ شرک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جب کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو یہاں شرک کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ ساتھ ہی یہ گمراہ اور گمراہ گر
خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں کرتا، کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے یہ۔ اچھا، بدعت کی تعریف یہ کرتا کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی نہیں پیش کی۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پیش کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیش نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش نہیں کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہے یہ کہہ رہا ہے۔ اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رأیت علی یضحی بکبشین، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ 2 بکری قربانی دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں مجھ سے کہا تھا کہ علی تم اپنی طرف سے قربانی پیش کرنا اور میرے نام پہ بھی قربانی پیش کرنا۔ اس حدیث کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جی ہاں، ضعیف ہے یہ حدیث پاک، چونکہ جہاں ان کا کام نہیں بنتا وہ ضعیف ہے۔ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث ضعیف بھی اگر مان لیں تو حدیث ضعیف بھی فضائل اعمال میں معتبر ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور بدعت کی جو تعریف اس نے کی کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو ذرا اس گنوار سے اور اس عقل کے پیدل سے ذرا پوچھئے کہ صحابہ کرام میں سے کس صحابی نے یوٹیوب کا استعمال کیا، مائک کا استعمال کیا، لائٹ کا استعمال کیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ان کی یہ گفتگو صراحتاً بتا رہی ہے کہ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت چھپی ہوئی ہے۔ زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کی جو لوازمات ہیں وہ اس کا منکر ہے۔ وہ میرے بھائی یاد رکھنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن صحابہ نے جو نہیں کیا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ناجائز تب ہوگی جب اس کے لیے حکم منع ہو، جب تک حکم منع نہیں ہے تب تک وہ چیز جائز ہے، تب تک وہ چیز جائز ہے۔ وہ اس طرح کے خوبصورت اعمال سے دور کرنے کی کیا ناپاک سازشیں ہیں، کیا ناپاک کوشش ہے کہ رسول کے نام پہ شرک ہے۔ ایک فہرست میں اور 6 لوگوں کا نام ہو، ان کے نام پہ قربانی پیش کی جائے تو وہ شرک نہیں ہے۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رسول کا چاہنے والا، رسول کی امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی پیش کرے تو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ معاذ اللہ۔ میرے دوست، میں آپ تمام ناظرین کو، تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بھئی اہل ایمان جہاں اپنے نام پہ قربانی پیش کریں گے اللہ وسعت عطا فرمائے، تو وہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی پیش کریں گے۔ ان بے ایمانوں کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کے ان جھانسوں سے، ان کی اس غلط بیانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کا واسطہ ہے اس طرح کی ناپاک ذہنیت رکھنے والوں سے بچیے، ان کی ناپاک افکار و نظریات سے خود کو بچائیے، گھر والوں کو بچائیے، آل و اولاد کو بچائیے، ورنہ یہ نماز کا جھانسا دے کر، داڑھی کا جھانسا دے کر اور بڑے خوبصورت انداز میں نام لیتے ہیں اللہ، اس کے رسول نے فرمایا، اس طرح کا وہ صرف بیان دے کر کے کہیں ایسا نہ ہو ایمان کو ختم کر ڈالے۔ ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وسعتیں اگر عطا فرمائی ہیں تو آپ اپنے نام پہ قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی پیش کریں۔ اگر وسعت ہو تب، پہلے اپنے نام پہ دینا ہے، تب پھر مزید اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی پیش کریں اور پیش کریں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔